اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ اس کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اور ان کے رسول علیہ السلام کو ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل ہے۔ ایک ہے نزل ینزل انزالا، اور ایک ہے نزل ینزل تنزیلا۔ نزل ینزل تنزیلا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کا نازل کرنا۔ تنزیل یہ تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہے۔ الکتاب یہ خاص کتاب، الف لام لگا ہے، خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کا ایک نام الکتاب بھی ہے، اور یہاں الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہی۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، لا نہیں ہے ریب۔ اردو میں کہتے ہیں میں یہ بات بلا شک کو ریب کہتا ہوں۔ لا ریب، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی، اس میں فی بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور ہی کا کلمہ تو ضمیر ہے، بار بار آ رہا ہے قریب ترین کے لیے، یعنی اس کتاب کے اندر، اس قرآن حکیم میں کوئی شک ہی نہیں۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ ہے من رب العالمین، من سے رب، من بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ رب کا کلمہ بھی پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ کے لیے، نگہباں کے لیے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ عالمین، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ عالمین، یانون آخر پہ لاگی ہے، جس یانون کے نون کے اوپر زبر آ جائے یہ تو جمع کی علامت ہوتا ہے نا، تو کلمہ بن گیا عالمین، جہانوں۔ رب کا کلمہ نکرہ ہے، عالمین کا کلمہ معرفہ ہے۔ پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، من سے، کی طرف سے، یعنی یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو کتاب نازل ہوئی ہے، بلا شبہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، آیت نمبر 3۔ کیا یقولون، یہ فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ام، کیا، یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، افتراء بازی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہہ رہے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کفار مکہ کہ اسے گھڑ لیا ہے رسول اللہ نے؟ بلکہ هو الحق، بلکہ ہوا وہ ہے، الحق وہ تو حق ہے، من ربک، من سے ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن، یہ کتاب، کیا اسے کسی نے گھڑ لیا ہے؟ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق، نہیں بلکہ یہ قرآن حکیم تو خود حق ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ لتنذر، لام کے لیے، تنذر، انذر ینذر انذارا، ینذر وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، تنذر تم ڈراتے ہو یا ڈرائے گا، لتنذر کہ تم ڈراؤ، قومن قوم کو، ما آتاہم جو عطا کیا گیا، ہم ان کو، من نذیرن جو آتا یہاں پہ آتا یاتی آنے کے معنی میں، آتا ہوں جو آیا ہے ان کے پاس، من نذیر، من سے نذیر
جو نذیر کی طرف سے، جو ڈرانے کی طرف سے والے کی طرف سے آیا ہے، من قبلک، من سے قبل پہلے، قبل کا آپ سے پہلے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ تو متنبع کرے، تو انذار کرے، تو ڈرائے قوم کو، ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا۔ ما آتا، نہیں ہے کوئی آیا، ما یہاں نافیہ ہے، نہیں ہے کوئی آیا، من نذیرن، کوئی بھی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی باقی جگہوں پہ تو لوگ آتے رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ پر حضرت ابراہیم کے بعد کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا۔ لعلہم یہتدون، ایک مدت گزر گئی ہے، شاید، لعل شاید کہ، ہم وہ سب لوگ، یہتدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اصل میں تو کلمہ ہدا یہدی اور اہتدا یہتدی باقاعدہ اہتمام کر کے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، ہدایت حاصل کر لیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کے جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی تو ہے، الذی وہ ہستی، خلق جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا، السماواتی عدم سے وجود میں لے کے آیا، تخلیق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا۔ سماوات آسمان اور زمین تو تھے ہی نہیں، ان کو اللہ مارز وجود میں لے کے آیا، عدم تھے ان کو وجود بخش دیا۔ السماوات سما کی جمع ہے، چونکہ عربی زبان میں سما مؤنث ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے آخر پہ الف اور تا کا اضافہ کیا گیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین، وما بینہما، وہ اور ما جو ہے، بینہما، بینا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہما ان دونوں کے درمیان، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس نے پیدا کیا، اسے عدم میں وجود میں لایا، فی ستۃ ایام، فی میں ستہ، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، 6 کو کہتے ہیں۔ ایامن یوم کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، بلکہ اب تو سہا ستہ کہتے کہتے اردو میں بھی کلمہ ستہ استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ فی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم کی جمع ایام بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، یہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ نے تو کن کہا اور وہ چیزیں بننا شروع ہو گئیں، اپنے پروسیس میں چلی گئیں اور 6 دنوں میں مکمل ہو گئی۔ ثم استویٰ، ثم پھر، جب یہ بن گئی تو اس کے بعد کا واقعہ، فا کہتے تو فوراً بعد، اس کے بعد استویٰ، سوا یسوی تو کہتے ہیں نا برابر برابر ہونے کو، لیکن استویٰ یستوی کے بعد اگر الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ استویٰ الہ، وہ متوجہ ہوا الہ فلان، اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جب استویٰ کے بعد علی آ جائے، استویٰ یستوی علی، تو اس کا مطلب متمکن ہونا، اوپر بیٹھنا۔ ثم استویٰ، تو وہ متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، علی العرش، عرش پر اپنے تخت نشین ہوئے، اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ما لکم من دونہ من ولی، ماں نہیں ہے
ماں نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہی، من سے دونہی اس کے سوا، کس کے سوا؟ جس کا تذکرہ پیچھے ہو گیا، اس اللہ کا، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا، من ولی، من سے ولی، کوئی بھی ولی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفیع ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں، ولی کارساز، دم ساز، من ولی، کوئی ولی نہیں ہے، لا ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا، فا پس، لا نہیں، افلا کیا پس نہیں ہے، تتذکرون کیا تم غور فکر نہیں کرتے، تو کیا تم ذکر نہیں کرتے؟ وون تو جمع کی علامت ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ افروز ہوئے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ان کے سوا تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، نہ کوئی ان کے آگے سفارش کرنے والا ہے، ان کے حضور جا کے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، الا باذنہ، سوائے اس کے اذن کے۔ افلا تتذکرون، یعنی اپنے بل بوتے پہ کوئی جا کے سفارش نہیں کر سکتا۔ افلا تتذکرون، کیا تمہیں ابھی بھی ہوش نہیں آیا؟ افلا کیا نہیں، تتذکر کیا کہ تم سوچتے نہیں ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی، کیا تم ہوش نہیں کرتے؟ اور آیت نمبر 5، یدبر الامر، دبرا یدبر تدبیراً، وہ تدبیریں کہتے ہیں، الامر کا سارے معاملات کی تدبیریں وہ کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ساری کائنات کے اندر جو جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں کی تدبیریں، ان کے معاملات کو چلانا وہ اوپر بیٹھ کر عرش پر متمکن چلا رہا ہے۔ الی الارض، الی کی طرح، الارض زمین پر، ثم پھر، یاروجو اوپر چڑھنا، آراجا یاروجو اردو میں استعمال کرتے ہیں، عروج بلندی، ثم یاروجو الیہ، پھر چڑھتا ہے، الیہ الی کی طرف، ہی اس کی طرف چڑھتا ہے، فی یومن، فی میں یومن، فی میں یوم بھی اردو کا کلمہ ہے، فی بھی اردو کا کلمہ ہے، اس دن میں، کانا جس کی ہے، مقدارو اس کی مقدار ہے، اس کی قدر ہے، الف سناتن، اس کا ایک دن جو ہے وہ الف کہتے ہیں ہزار کو، سنا وہی کلمہ جسے اردو میں سنا کہتے ہیں، سن کہتے ہیں، الف سناتن 1000 سال، مما تعدون، من سے، ما جو، اس میں سے جو، تعدون، ادا، عین دال دال سے نکلے گا کلمہ، ادا یعدو، نصرا ینصرو اس کا باب ہے، ادا یعدو کہتے ہیں عدد کرنا، یعنی گننا، شمار کرنا، مما تعدون جس کو تم شمار کرتے ہو، جو تمہارے دن 1000 ہو جائیں تو تم شمار کرتے ہو، اتنا ایک دن ہے اس کا۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ آسمان پہ بیٹھا دنیا کے سارے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے، معاملات کو سلجھاتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے، یعنی جب وہ یہاں پہ زمین پہ ہو جاتا ہے تو وہ حاضری کے لیے کہ یہ کام ہو گیا ہے، یہ رودات جاتی ہے، ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ ذالک وہ ہے، عالم الغیب، یہ نظام بھی اس نے بنا رکھا ہے کہ یہاں سے جو تدبیریں ہوئی ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، اس کی رپورٹ اوپر جائے، وہ بھی نظام ہے، لیکن وہ عالم الغیب ہے،
ہر چیز کا غیب جانتا ہے. غیب کی جو پوشیدہ باتیں ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ اس کی پہنچ میں ہیں. غیب کہتے ہیں جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو اس کو بھی جانا. عالم الغیبی، وہ عالم ہے، غیب کا جاننے والا ہے، غیب کا وہ شہادہ، اور جو سامنے چیزیں ان کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے. العزیز ہے، زبردست ہے. فعیل ان کے وزن پر ہے، اور ایسا نہیں کہ آج تو عزیز ہے کل نہ عزیز ہو، آج تو طاقتور ہے کل نہ ہو، نہیں ایسا نہیں. فعیل ان کے وزن پر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. اور الف لام لگا ہوا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں. اس لیے یہ بات تمہاری عقل میں آنا مشکل ہے. الرحیم، یہ بھی فعیلون کا وزن ہے. اس کا رحم بھی اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کا رحم بھی ازل سے ابد ہے، اور الف لام لگا اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. الذی، آیت نمبر 7، الذی وہ ہستی، احسن کل شیء، احسن افعل کا وزن آ گیا، بہترین خوبصورت ترین بنائی ہے. احسن کل شیء، کل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شیء بھی استعمال کرتے ہیں، احسن بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ احسن ہم نام رکھتے ہیں. خالقہ، خالقہ اس نے تخلیق کیا، ہو اس کو، اس نے بہترین ہر چیز کو تخلیق کیا. وبدا، وہ اور بدا ابتدا کی، بدا یبدأ اس نے ابتدا کی، خلقہ تخلیق کی، بدا خلق، خلقہ اس نے خلق کی، اس نے ابتدا کی. الانسان، انسان کی تخلیق کی ابتدا کی. من تین، من سے تین کہتے ہیں مٹی کو، مٹی سے. آدم کا نام من التراب، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تو انسان کی ابتدا اللہ نے مٹی سے کی تھی. پھر من ماء مہین کا کلمہ آتا ہے. بدا خلق الانسانی، انسان کی تخلیق کی ابتدا کی من تین، مٹی سے. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. تین کہتے ہیں تراب کو پانی کے ساتھ ملا کر جب گارا بنا دیا جاتا ہے، اس مٹی کو جو گارے کی صورت اختیار کر جائے اس کو تین کہتے ہیں. ثم، پھر پہلے وہ مٹی بنائی، ثم جعل پھر اس نے بنایا، نسلہ اس کی نسل کو، من سلالۃ، من سے سلالہ. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا جو ست نکال لیا گیا ہو. جوہر جسے ہم کہتے ہیں، من سلالۃ جوہر سے، خلاصہ حاصل، من ماء، من سے ماء اس پانی سے، مہین. یہ کلمہ ہم نے بار بار پڑھا، آہانا یہینو، اردو میں بھی کہتے توہین، حقیر، ذلیل. ایک حقیر پانی سے جسے ہم نطفہ بھی کہتے ہیں، وہ منی کا پانی جو ہے، من ماء مہین، وہ ذلیل پانی سے کپڑوں میں پڑ دھو ڈالتے ہیں کہ پلید ہو گئے. پھر اس کی نسل کو بنایا، من ماء، ست پانی کے اس جوہر سے، اس جوہر سے بنایا جو کہ ایک حقیر پانی سے تھا. اس نے انسان کی تخلیق ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی، ایسے جوہر سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے بالکل. ثم سواہ، سوا یسوی تسویۃً، پھر اس کی نوک پلک کو درست کیا، اسے برابر برابر کیا. یہاں آنکھ لگانی ہے، یہاں ناک لگانی ہے، یہاں ٹانگ لگانی ہے. سواہ،
پھر سواہو، پھر اس کی نوک پلک درست کی، وَنَفَخَ فِيهِ، وہ اور نفخہ اور پھونک ماری، نفخہ ینفخ نفخن، پھونک مارنا، فیہ اس میں، من روحہ اپنی روح سے، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، وجعل، وہ اور جعل اور بنا دیا، لکم تمہارے لیے، سمع کانوں کو، سننے والی چیزیں، والابصار اور بصر کو، پھر اس نے تم کو کان دیے اور آنکھیں دیں، والافئدہ اور یہ دل بھی دیا، یہ ہے سوچنے سمجھنے کی اصل جگہ، افئدہ، کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو کہاں محسوس ہوتی ہے، یہی وہ جگہ ہے، قلیلاً، قلیل، قلیل کثیر کا اکثر اردو میں استعمال کرتے ہیں، قلیلاً بہت ہی تھوڑا ہے، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو، ثم سواہ، وہ حقیر پانی کے اندر چھوٹا سا کیڑا، اس کے اوپر لگنے والے چھوٹے 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 ڈاٹس، یہ کیڑا نظر نہیں آ سکتا خالی آنکھ سے، وہ اس کے اوپر جو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر اس کی عادات ڈیولپ کروا دی، اس کی جبلت بھر دی، پھر اس کو بڑھا کر کہیں آنکھیں، کہیں کان، کہیں ہاتھ، کہیں پاؤں، کہیں دل، کہیں دماغ لگا دیا، اس کے بعد پھر اس کے اندر روح پھونک دی، اور اس روح سے مراد وہ نہیں ہے جس کے ساتھ زندگی کا تعلق ہوتا ہے، روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، نہیں، اس سے مراد نہیں، یہ ایک ایسی مشین بنا دی جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، سوچتی ہے، غور فکر کرتی ہے، عقل اور تمیز رکھتی ہے، اور فیصلے کا اختیار رکھتی ہے، یہ جو پھونکا ہے اس کے اندر، یہ ہے وہ روح، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارے اندر یہ اختیارات آ گئے، اس سے وہ مراد وہ روح نہ لی جائے جو اردو میں ہم روح کہتے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ہی ڈالی ہے، اپنی جناب سے یہ حکم ڈالا ہے، تو جس طرح امام پر نے حکم کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے چونکہ حکم دیا تو کہا کہ یہ میں اپنی روح پھونکتی، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، وقالو، وہ اور قالو اور انہوں نے کہا، قالا کہا، واو الف جمع کی علامت، اذا، کیا، اذا جب، اذا کیا جب، دللنا، اچھا ایک ہم پڑھتے ہیں دلہ یدلو، بار بار پڑھ رہے ہیں ضلالت کا کلمہ، اور دلہ یدلو دلالن یا دلالتن، ضلالت جسے ہم اردو کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ضائع ہو جانا، ضلالت کے اندر بھی ایمان ضائع ہو ہی ہوتا ہے، اس لیے اسے ضلالت کہتے ہیں، یہاں بھی اذا دللنا، جب ہم ضائع ہو جائیں گے فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہ رہ جائے گا، کیا، انا بے شک ہم، انا بے شک نہ ہم، لفی، لام یقیناً کے لیے پھر آ گیا، یقیناً، فی خلقن، ہم یقیناً پھر ہوں گے، خلقن ایک اور تخلیق میں، جدیدن جدید بن جائیں گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے، گم ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، بل ہم، بلکہ ہم وہ سب لوگ، بے کے متعلق لقائی، لقاء بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ملاقات کرنا، بلقائی ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے متعلق، کافرون، انکار کرنے والے ہیں،
वौन तो जमा की अलामत, और काफिर का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इनकार करने वाला। और ये लोग कहते हैं जब मट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या फिर हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। असल बात ये है कि ये अपने रब की मुलाकात के असल में मुनकर है। कुल ए नबी मुअज़्ज़म इन्हें कह दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम, तवफ़्फ़ा यतवफ़्फ़ा तवफ़्फ़िन, पूरा पूरा हक लेना, रूह को मुकम्मल कब्ज़ कर लेना। मलकुन, मलकु फरिश्ता रूह को कब्ज़ कर लेगा। और उर्दू में ही इस्तेमाल करते हैं, वफ़ा, यफ़ी, वफ़ाअन, वफ़ा का कलमा उर्दू में भी कहते हैं पूरा पूरा करने के मानों में। और फ़लाँ मुतवफ़ी हम इस्तेमाल करते हैं, फ़लाँ सन में हुआ, तो मुतवफ़ा असल कलमा है यानी तुम्हारी उम्र को वफ़ा कर देगा, तुम्हारी रूह को पूरी तरह कब्ज़ कर लेगा, यानी मौत दे देगा। मलकु फरिश्ता, कौन सा फरिश्ता? अलमौती, मलक का कलमा नकरा है, अलमौत का कलमा उर्दू में इस्तेमाल होने वाला कलमा मौत है। अलिफ लाम लगा है, ये मारफा है, पहला नकरा दूसरा मारफा हो जाए तो काकी का तर्जुमा करेंगे मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता मौत दे देगा। मल्क का मौत का फरिश्ता वफ़ात दे देगा, रूह को पूरी तरह कब्ज़ कर लेगा। अल्लज़ी वुक्किला, जिसके स्पुर्द किया गया है, जिसे वकील बनाया गया है। वक्कला युवक्किलु तौकीलन, वकील का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बिकुम, तुम्हारा साथ जिसको दे दिया गया है। सुम्मा, फिर इला रब्बिकुम, इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ तुरजाऊन, रुजू करना तो उर्दू में कहते हैं, लेकिन मुज़ारे की अलामत पर पेश और तीसरे हरफ के ऊपर यहाँ ज़बर आ गई है। ये मारूफ ना रहा, मजहूल हो गया। तुम वापस पलटाए जाओगे, तो यानी अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला लेगा। असल बात ये है, ये अपने रब की मुलाकात ही के मुनकर है। इनसे कहो मौत का फरिश्ता जो तुम पे मुकर्रर किया गया है, तुमको पूरे का पूरा अपने कब्ज़े में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम। वो, और लो का मानी अगर भी होता है जुमले के अंदर, कभी इसके मानी हम काश भी करते हैं। काश, तरा, रा उसने देखा, यरा वो देखता है या देखेगा, तरा तुम देखते हो या देखो। वलौ तरा, और काश आप देखते, इज़िल मुजरिमूना, इज़ जब, अल मुजरिमून, मुजरिम तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और वाउन जमा की अलामत है, अलिफ लाम लग गया, सारे के सारे वो जब अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार दे दिए जाएंगे। इज़ल मुजरिमूना, एन उस वक्त, नाकिसू, नाकासा यनकुसु, नासारा यनसुरु का बाब है, अपने सर को झुका देना, ऊंधा मुंह कर लेना ऐसे। नाकसु रूसिहिम, अपने सरों को झुका लेंगे, रास की जमा रूस, अपने सरों को उस दिन झुका लेंगे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं था, और जब वो अल्लाह के यहाँ उनके हम अमाल तोल दिए जाएंगे और मुजरम करार पाएंगे तो उन्हें एहसास हो कितनी बड़ी गलती करे, तो एहसास से शर्मिंदगी अपने सरों को झुकाए। इंद रब्बिहिम, इंद पास, करीब, नज़दीक, हमारी उर्दू में इस्तेमाल होने वाला कलिमा है। रब्बिहिम, उनके रब के पास। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे।
ربنا ابصرنا وسمعنا، اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا یہ دعائیں کرنی شروع کر دیں گے، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا ہے، ابصرنا ہم نے تو دیکھ لیا ہے، وسمعنا، سمع یسمع سننا، ہم نے سن لیا ہے، سب کچھ دیکھ سن لیا ہے، اب تو فرجینا، اب دعا کرتے یا اللہ اب واپس بھیج دے، نہ عمل، ہم عمل کریں گے، عاملہ یعملو، عمل کرنا ہے، تعملو تم عمل کرتے ہو یا کرو گے، عملو ہم عمل کرتے ہیں، میں کرتا ہوں یا کروں گا، اور نہ عملو ہم عمل کرتے ہیں یا کریں، ہم عمل کریں گے صالحاً، ہم صالح عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہم تو یقین کرنے والے، یہ وہاں جا کے یہ بات کہیں گے، یہ وہی کلمہ ہے ایقنا یوقنو ایقانن، باب افعال کا، ایقنا یوقنو ایقانن، یقین کرنے کا، لیکن میم لگ گیا شروع میں، والے کے معنی مطیع، اطاعت کرنے والا، محب محبت کرنے والا، موقن اس میں فاعل یعنی یقین کرنے والا، وونون جمع کی علامت، انا بے شک ہم موقنون، ہم تو یقین کرنے والے، کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی دعائیں کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا ہے، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے، دیکھا نا نیکوکاروں کو جنت اور کس طرح انعامات اور کس طرح پروٹوکول مل رہے ہیں، اب یقین آ گیا ہے، اب ہمیں واپس دے، تو ایمان تو غیب پر ہوتا ہے نا، اب تو شاہد ہوگی ہر چیز، اب تو وقت ختم ہو گیا، جواب میں ارشاد ہوگا وَلَوْ شِئْنَا، وہ اور لو اگر، شئنا شاء اس نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتا تو نے چاہا، شئتی تو ایک مونس نے چاہا، شاءت اس ایک مونس نے چاہا، شئنا ہم نے چاہا، لآتینا لام یقیناً کے لیے، آتینا ہم عطا کر دیتے، عطا یوتی ہم عطا کر دیتے، نا کل نفس ہر نفس کو، ہر جان کو، ہداہا اس کی ہدایت، ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، تمہیں اختیارات نہ دیتے اور ہمارے حکم سے تمہیں خود بخود ہدایت مل جاتی، وَلَٰكِن وہ اور لیکن لیکن حق القول حق ہو گیا ہے، سچ ثابت ہو گیا ہے، القول اللہ کا قول، منی جو میری طرف سے ہے، لَأَمْلَأَنَّ لام یقیناً کے لیے، املأن یہ نون جو آخر پہ ہے یہ تو نون ثقیلہ ہے، اس کے اوپر شد لگا، اس کے معنی میں یقیناً کے لیے ہے، لام شروع میں یقیناً کے لیے آ گیا، آخر بھی آ گیا، باقی رہ گیا املا، میم لام واو سے نکلتا ہے، ملیا یملؤ ملعن کہتے ہیں بھر دینے کو، کسی چیز سے کسی چیز کو بھر دینا، لَأَمْلَأَنَّ یقیناً بھر دیں گے، جہنم کو، من الجناتی، من سے جنہ کہتے ہیں جن کی جمع یعنی جنوں سے، والناسا اور انسانوں سے، اجمعین سارے کے سارے، جتنے جن پیدا کیے ہیں، جتنے انسان پیدا کیے ہیں، ان میں سے جتنے اس جہنم کے قابل ہوں گے اس سے ہم جہنم کو بھر دیں، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی، وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي جو میں نے کہا تھا وہ بات پوری ہو گئی، وہ سچ ثابت ہو گئی ہے، جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، املأن میں بھر دوں گا، آیت اجمعین سارے کے سارے، فذوقوا آیت نمبر 14،
ازا کا یذوقو باب افعال، فذوقوا بما نسیتم، بس اب مزہ چکھو، اب میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ ذوقوا چکھو، واو جمع کی علامت بے کہ مطلب ما نسیتم، نسیہ ینسا بھلا دینا، اردو میں نسیان کا کلمہ استعمال کرتے ہو، تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے، لقاء ملاقات کو، یہ جو تم نے ملاقات کو بھلایا تھا نا، اب مزہ چکھو، یومکم ھذا، آج کے اس دن کا، یومکم تمہارا دن، ھذا آج کا، بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا، تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا نا۔ انا نسیناکم، اب ہم نے بھلا دیا تم کو، نسینا ہم نے بلایا ہے، کم تم کو، وذوقوا اور چکھو عذاب الخلد، عذاب چکھو، سزا چکھو، خلد ہمیشہ کی۔ عذاب کا کلمہ نکرہ ہے، الخلد کا کلمہ معرفہ ہے، تو کاکی کی قطر میں یعنی اب اس کی سزا کو چکھو جو ہمیشہ ہے، کیوں ہوگی؟ بما، اس سبب، ما جو جو تم کرتے، تعملون جو تم عمل کرتے تھے، جو تمہارے کرتوت تھے۔ اب مزہ چکھو، اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا، تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ نسیناکم، چکھو ہمیشگی کا عذاب، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ انما یومنو، انما بے شک، آمانا یومنو ایمان لاتے ہیں، یہ لائیں گے، بھی آیاتینا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اذا جب، ذکروا جب ذکر کیا جاتا ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، پہلے کلمے کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے، تو یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا۔ ذکروا واو الف جمع کی علامت ہے، جب ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے، بہا اس کے متعلق، جب ہماری آیات کے متعلق کوئی ان کو، وہ جو قریب ترین چیز ہے یعنی آیات، ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، خرا یا خرو کہتے ہیں سجدے میں گر جانا، اوندے منہ گر جانا، سجدن حالت سجدہ، وہ اکڑتے نہیں ہیں، حجت بازیاں نہیں کرتے، مٹی میں مل جائیں گے پھر کیسے زندہ کرو گے، وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، سجدے میں کرتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا اور تسبیح کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، جب چاہے گا ہمیں زندہ کر دے گا۔ خروا سجدن، وہ گر جاتے ہیں حالت سجدہ میں، وَسَبَّحُوا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ہر کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں، بحمد اپنی تعریفوں کے ساتھ، ربہم اپنے رب کو تعریفوں کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ان کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اور ہم وہ سب لوگ لا نہیں یستکبرون، وہ تکبر کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ ہماری آیات پہ تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے، اور اسی لیے یہ اتنے اہم مقام ہے کہ اہل علم کا کہ یہاں پہ ہمیں بھی سجدہ کر دینا چاہیے، یہ آیت سجدہ ہے، اور تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 16، تتجافا، جیم فا واو سے نکلتا ہے، جفا بھی کہتے ہیں نا، وفا کا عکس ہے، وفا تو ساتھ ملاتی ہے
اور جفا الگ کرتی ہے. اور یہ کلمہ تو تفاعل کے وزن پہ آ گیا ہے. تجافا یا تجافو تجافن، الگ کر دینا، علیحدہ ہو جانا. تتجافا چونکہ جنوب کا اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اس کی جمع ہے جنوب. اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، اس لیے ایک تا کا اضافہ ہو گیا. مضارع کی علامت بھی ہے تتجافا جنوبہم، اپنے پہلوؤں کو الگ کر دیتے ہیں. عن المضاجع، ان سے مضاجع، مضجع کی جمع ہے مضاجع. مضجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، اور جہاد کی عبارتوں کے اندر مضجع کہتے ہیں مقتل گاہ کو، لیٹنے کی جگہ کو. مضاجع اپنے آرام گاہوں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں. یدعونا دعا یدعو، وہ راتوں کو اٹھ کے پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو. خوفاً، خوف کی وجہ سے بھی، و طمعاً، اور طمع کی وجہ سے. ہماری آیات پہ تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، کیونکہ سارے نفعوں کا مالک بھی وہی، سارے نقصانوں کا مالک بھی وہی. تو خوف اور طمع سے بلاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ اور من سے ما، جو دونوں کلمات کٹھے کر دیے. من ما، اس میں سے جو رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا. رزقناہم ینفقون، انفقا ینفقو انفاقاً، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دوسروں پہ وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بھی باب افعال ہو گیا. نان نفقہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انفاق کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کلمات تو ابھی تک جتنے آئے ہیں سوائے تتجافا کے، وہ بھی جفا کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور ہم نے پڑھا تھا ناکسو، بس یہ کلمہ آیا ہے جو کہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہونے والا. فلا تعلم نفس، فا پس آیت نمبر 17، فا پس لا نہیں، تعلم نہیں جانتے. تے اس لیے آ گیا ہے، یعلم نہیں آیا، تعلم آیا کیونکہ نفس آیا، اور عربی زبان میں نفس مؤنث ہے. فلا تعلم نفس، کوئی جان نہیں جانتی، ما جو اخفیہ، جو چھپایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، جو چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، من سے جو قرۃ اعین، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان سے چھپا کر رکھی ہے، کسی نفس کو نہیں ابھی پتہ. کوئی جان نہیں جانتی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جزاءً، جو بدلے میں ملنی ہے، جو جزا کے طور پر ملنی ہے. بما کانوا یعملون، اس سبب ما جو کانو تھے وہ الف جمع کی علامت، یعملون یہ فعل مضارع کی علامت، وہ نون جمع کی علامت، باقی تو عمل رہ گیا. جو وہ عمل کرتے تھے اس کی جزا کے طور پہ جو انہوں نے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنی ہے، ہر نفس کو نہیں پتہ، وہ تو ان سے چھپا کے رکھی ہوئی. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر تک نہیں ہے ابھی. اور آیت نمبر 18، افمن کان مومنن، کیا، فا پس من جو ہے، کانا ہے، مومنن جو جس کی حالت یہ ہے کہ وہ مومن ہے. یہ جو اخفیہ ہے، اخفا یخفی اخفاءً ہم نے پڑھا تھا. خفیہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے.
افمن کانا مومنن، اور جو کوئی مومن ہے، کا من، کاف کی طرح، کی مانند، مثل جیسے، من جو کوئی، کیا مومن جو ہے ہو سکتا ہے اس کی طرح، کا ان کہ جس طرح کہ ہو، فاسقن کوئی فاسق. افمن کانا، کیا کوئی ہے ایسا مومن، کانا کا مطلب ہونا، افمن کانا مومنن، کوئی مومن ہے، ہوتا ہے، کمن، کاف یہاں پہ جو ہے وہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، من جو کوئی، کانا فاسقن جو ہوتا ہے، فاسقن جو فاسق ہوتا ہے. کیا جو مومن ہے فاسق کی طرح کا ہوتا ہے؟ لا یستوون، لا نہیں، یستوون، استوا یستوی، ہم نے برابر برابر ہونا، وانون تو جمع کی علامت ہے، استوا یستوی وانون جمع کی علامت، وہ برابر برابر نہیں ہوتے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا، اما جہاں تک تعلق الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے بھلے کام کیے، فالہم جنات، جنت نہیں کہا جنات، ان کے لیے باغات ہیں. وہ باغات، یہ کلمہ بھی متشابہات میں سے ہے. وہ باغ کس طرح کے ہوں گے، کسی کے دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ایک ہلکا سا جو دنیا میں باغ ہوتا ہے اس کا امیج ضرور آتا ہے، لیکن وہ جیسے باغات ہیں ویسا اس کا تصور نہیں کوئی کر سکتا. وہ کیا چیزیں، ماوا، ویسے تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ ملجا ماوا، ٹھکانہ، یہ وہی کلمہ ہے. اس میں ظرف ہے، یہ مفعول، اس میں ظرف. اور ہاں اگر عربی میں نکالنا چاہیں تو مشکل ہے. یہ کلمہ الف واو اور یا سے عربی میں نکلے گا. ڈکشنری سے نکالیں گے حمزہ واو یا، اور ضربا یضربو کے وزن پہ آیا یاوی، اوا ان، کسی جگہ اترنا یا پناہ لینا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الف لام لگایا، وہ خاص جگہ جہاں اترنے کے لیے ہوتی ہے، وہ جنت خاص جہاں پہ ان کا ٹھکانہ بننا ہے. نزولن، نزل کہتے ہیں جہاں کوئی اتر کر پہلی ابتدائی ضیافت جہاں کی جاتی ہے، جہاں استقبالیہ دیا جاتا ہے. نزولن ابتدائی مہمان نوازی جہاں کی جاتی ہے. بما، اس سبب، ما کانو تھے وہ، کانا کا مطلب ہونا، واو جمع کی علامت، یا عملون جو وہ عمل کرتے تھے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں یہاں ان کی ضیافت کی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، تم نے برابر سمجھ رکھا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے فسق کیا اللہ کو ماننے کے باوجود. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ماننے کے باوجود، زبان سے اقرار کرنے اور دل سے بھی اقرار کرنے کے باوجود، لیکن عمل سے انکار ہی کیا. ایسے لوگوں کو فاسق کہتے ہیں نا. ان کا ماواہم، ان کا ٹھکانہ ہے النار، وہ خاص آگ جو جہنم کی آگ ہے. اور کیسی ہے وہ آگ؟ کلما، جب بھی، ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ہے تو ماضی لیکن مراد مستقبل کے اندر جب ماضی کی بات کی جاتی ہے تو یقینی ہے. کلما، ماواہم النار، ان کا تو ٹھکانہ آگ ہے.
فماواہم پس ان کا ٹھکانہ ہے النار آگ، کلما جب بھی ارادو جب بھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا خرج یخرج کہ وہ وہاں سے نکلیں، باول جمع کلا منہا من سے ہا اس جہنم کی آگ سے جب بھی وہ ارادہ کریں یہاں سے نکلے، اعیدو کوئی انہیں واپس پلٹا دے گا، ان کا اعادہ کر دے گا، اعادہ یعیدو، اور اعیدو وہ واپس پلٹا دیے جائیں گے فیہا اس کے اندر، وکیلا اور یہ بھی پیسیوائز آ گیا، وہ اور کیلا اور کہا جائے گا لہم ان کے لیے ذوقو چکھو، واو الف جمع کی علامت سب چکھو، عذاب النار، عذاب کا کلمہ نکرہ، النار معرفہ ہے، عذاب الناری آگ کا عذاب، الذی عذاب کا نار کون سا، کنتم، کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم، اس سبب کنتم بھی جس کے متعلق تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کے متعلق تم انکار کرتے تھے، اور جنہوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا جنہوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وہ اور لام یقیناً کے لیے، اور اذاقہ یذیقو ہم چکھائیں گے، باب افعال آ گیا اور آخر پہ نون ثقیلہ پھر لگ گیا ہے، اس کے اوپر شد ہے، یقیناً یقیناً ہم چکھائیں گے مزہ ہم ان کو من العذاب، من سے العذاب الادنا قریب کا عذاب، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبری بڑے عذاب سے پہلے، دون سوائے عذاب الاکبر عذاب اکبر بڑے عذاب، یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے دنیا کا چھوٹا عذاب کا مزہ ضرور انہیں چکھائیں گے، لعلہم یعنی اس دنیا میں چکھائیں گے، لعلہم تاکہ شاید کہ ممکن ہے یرجعون وہ واپس پلٹ آئیں۔ یہ دنیا میں جو جھٹکے لگتے ہیں پاکستانیوں، جو ہمیں جھٹکے لگ رہے ہیں، یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے جھٹکے، تاکہ ہم واپس پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، واپس پلٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ آیت نمبر 22، واو من کون ہے، اظلم افعال کا وزن، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن من سے من جو ذکرہ جس کے سامنے ذکر کیا گیا، کسی اور نے ذکر کیا، پیسیوائز ہے کیونکہ ماضی ہے اور ماضی کے پہلے حرف کے اوپر پیش دوسرے کے نیچے زیر آ گئی ہے، ذکرہ جو ذکر کیا گیا، نصیحت کی گئی، بی آیاتی بے کے ساتھ آیات، آیات کے ساتھ رب ہی اس کے رب کی آیات کے ساتھ اس سے نصیحت کی، ثم پھر جب نصیحت کی گئی تو ثم آرادہ تو اس نے اعراض برتا، منہ پھیر لیا، انہا اس سے، اس نصیحت سے اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ مسلمان ہی تھا، اس کو جب قرآن پڑھ کر سنایا، پڑھ کر سنانے والے نے ہماری آیات سنائی، اس نے سنی لیکن پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ انا من المجرمین، انا بے شک، نہ ہم، من المجرمین من سے المجرمین جرم کرنے والوں سے، یہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان مجرموں سے، منتقمون ہم انتقام لینے والے ہیں، میم تو والے کے لیے آتا ہے اور انتقام کا کلمہ تو ہمارے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انتقامہ ینتقمو انتقامن، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور آیت نمبر 23، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ
وہ اور لقد یقیناً آتینا آتایوتی اطاعن جسے ہم عطا پڑھتے ہیں عین اور تو سے وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ جسے یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی الکتاب فلا تکن پس لا نہیں تکن تے تم کے لیے آ گیا مضارع کی علامت کن کا مطلب ہونا فی مریتن پس نہ ہو جاؤ تم فی مریتن مرا یمری مریاتن کہتے ہیں شک میں کی وجہ سے جھگڑنا شک کی وجہ سے تم جھگڑنے نہ لگ جاؤ من لقائہ اس کی ملاقات کے سے وجعلناہ وہ اور جعلا بنایا نہ ہم نے ہو اس کو ہدن اس کتاب کو ہم نے بنایا سراسر ہدایت لی بنی اسرائیل لام کے لیے بنی اولاد اسرائیل اسرا کا مطلب بندہ ایل کا مطلب اللہ کے بندے یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے لی بنی اسرائیل کے لیے اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ تورات ہم انہیں ان پہ نازل کر چکے ہیں لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل کی تھی اگر اس پہ شک نہیں کیا تو اس پہ بھی نہ کرو اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا نا وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وہ اور جعلنا اور ہم نے بنایا من سے ہم ان میں سے بنی اسرائیل والوں میں سے ہی بنایا ہم نے آئمتاً امام بنا دیے یہدونا وہ ہدایت پاتے ہیں یہ بے امرنا بے کے ساتھ امر حکم امرنا ہمارے حکم کے ساتھ لما جب صبروا جب انہوں نے صبر کیا اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پہ یقین لاتے رہے یہدونا بامرنا ہمارے سمر وقانو وہ تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کے متعلق یوقنون یقین رکھنے والے اور جب انہوں نے صبر کیا وہ باغات یہ کلمہ بھی متشابہات میں سے ہے وہ باغ کس طرح کے ہوں گے کسی کے دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا ایک ہلکا سا جو دنیا میں باغ ہوتا ہے اس کا امیج ضرور آتا ہے لیکن وہ جیسے باغات ہیں ویسا اس کا تصور نہیں کوئی کر سکتا وہ کیا چیز ہے ماوا ویسے تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ ملجا ماوا ٹھکانہ یہ وہی کلمہ ہے اس میں ظرف ہے یہ مفعول اس میں ظرف اور ہاں اگر عربی میں نکالنا چاہیں تو مشکل ہے یہ کلمہ الف واو اور یا سے عربی میں نکلے گا ڈکشنری سے نکالیں گے حمزہ واو یا اور ضربا یضربو کے وزن پہ آیا یاوی اوا ان کسی جگہ اترنا یا پناہ لینا ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے الف لام لگایا وہ خاص جگہ جہاں اترنے کے لیے ہوتی ہے وہ جنت خاص جہاں پہ ان کا ٹھکانہ بننا ہے نزولن نزل کہتے ہیں جہاں کوئی اتر کر پہلی ابتدائی ضیافت جہاں کی جاتی ہے جہاں استقبالیہ دیا جاتا ہے نزولن ابتدائی مہمان نوازی جہاں کی جاتی ہے بما اس سبب ما کانو تھے وہ کانا کا مطلب ہونا وہ جمع کی علامت یا عملون جو وہ عمل کرتے تھے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں یہاں ان کی ضیافت کی جائے گی وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا تم نے برابر سمجھ رکھا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے فسق کیا اللہ کو ماننے کے باوجود، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ماننے کے باوجود، زبان سے اقرار کرنے اور دل سے بھی اقرار کرنے کے باوجود لیکن عمل سے انکار ہی کیا، ایسے لوگوں کو فاسق کہتے ہیں نا۔ ان کا ماواہم، ان کا ٹھکانہ ہے النار، وہ خاص آگ جو جہنم کی آگ ہے۔ اور کیسی ہے وہ آگ؟ کلما، جب بھی، ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ہے تو ماضی لیکن مراد مستقبل کے اندر جب ماضی کی بات کی جاتی ہے تو یقینی ہے۔ کلما ماواہم النار، ان کا تو ٹھکانہ آگ ہے، فماواہم، پس ان کا ٹھکانہ ہے النار، آگ۔ کلما، جب بھی، ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، خرج یخرج، کہ وہ وہاں سے نکلیں، باول جمع کلا، منہا، من سے، ہا، اس جہنم کی آگ سے جب بھی وہ ارادہ کریں یہاں سے نکلے، اعیدوا، کوئی انہیں واپس پلٹا دے گا، ان کا اعادہ کر دے گا، اعادہ یعیدو، اور اعیدوا، وہ واپس پلٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس کے اندر، وکیلا، اور یہ بھی پیسیوائز آ گیا، وہ، اور کیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ذوقو، چکھو، واو جمع کی علامت، سب چکھو، عذاب النار، عذاب کا کلمہ نکرہ، النار معرفہ ہے، عذاب الناری، آگ کا عذاب، الذی، عذاب کا نار کون سا، کنتم، کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم، اس سبب، کنتم بھی، جس کے متعلق تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کے متعلق تم انکار کرتے تھے۔ اور جنہوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، چکھو اب اسی عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، وہ اور لام یقیناً کے لیے، اور اذاقہ یذیقو، ہم چکھائیں گے، باب افعال آ گیا، اور آخر پہ نون ثقیلہ پھر لگ گیا ہے، اس کے اوپر شد ہے، یقیناً، یقیناً ہم چکھائیں گے مزہ، ہم ان کو، من العذاب، من سے العذاب الادنا، قریب کا عذاب، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب سے پہلے، دون سوائے عذاب الاکبر، عذاب اکبر، بڑے عذاب، یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے دنیا کا چھوٹا عذاب کا مزہ ضرور انہیں چکھائیں گے، لعلہم، یعنی اس دنیا میں چکھائیں گے، لعلہم، تاکہ شاید کہ ممکن ہے، یرجعون، وہ واپس پلٹ آئیں۔ یہ دنیا میں جو جھٹکے لگتے ہیں، پاکستانیوں جو ہمیں جھٹکے لگ رہے ہیں، یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے جھٹکے، تاکہ ہم واپس پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، واپس پلٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ، آیت نمبر 22، واو، من، کون ہے، اظلم، افعال کا وزن، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن، من سے، من جو، ذکرہ، جس کے سامنے ذکر کیا گیا، کسی اور نے ذکر کیا، پیسیوائز ہے کیونکہ ماضی ہے، اور ماضی کے پہلے حرف کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی ہے، ذکرہ، جو ذکر کیا گیا، نصیحت کی گئی، بی آیاتی، بے کے ساتھ، آیات، آیات کے ساتھ، رب ہی، اس کے رب کی آیات کے ساتھ اس سے نصیحت کی، ثم، پھر جب نصیحت کی گئی تو ثم آرادہ، تو اس نے اعراض برتا، منہ پھیر لیا، انہا، اس سے، اس نصیحت سے اس نے منہ پھیر لیا۔
وہ مسلمان ہی تھا، اس کو جب قرآن پڑھ کر سنایا، پڑھ کر سنانے والے نے ہماری آیات سنائی، اس نے سنی لیکن پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ انا من المجرمین، انا بے شک، نہ ہم، من المجرمین، من سے المجرمین، جرم کرنے والوں سے، یہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان مجرموں سے، منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ میم تو والے کے لیے آتا ہے اور انتقام کا کلمہ تو ہمارے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انتقامہ ینتقمو انتقاماً، اور وہ تو جمع کی علامت ہے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور آیت نمبر 23، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، وہ اور لقد، یقیناً آتینا، عطا یوتی، عطاً، جسے ہم عطا پڑھتے ہیں عین اور تو سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، جسے یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، الکتاب، فلا تکن، پس لا نہیں، تکن تم کے لیے آ گیا مضارع کی علامت، کن کا مطلب ہونا، فی مریتن، پس نہ ہو جاؤ تم، فی مریتن، مرا یمری مریاتن، کہتے ہیں شک میں کی وجہ سے جھگڑنا، شک کی وجہ سے تم جھگڑنے نہ لگ جاؤ، من لقائہ، اس کی ملاقات کیسے، وَجَعَلْنَاهُ، وہ اور جعلا بنایا، نہ ہم نے، ہو اس کو، ہدن، اس کتاب کو ہم نے بنایا سراسر ہدایت، لبنی اسرائیل، لام کے لیے بنی اولاد، اسرائیل، اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ کے بندے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کے، اسرائیل، بنی اسرائیل۔ ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام